محرم کے حوالے سے جو چند ایک گزارشات ہیں ان کو آپ حضرات سماعت کر لیجیے اور ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس مقام پر یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی فرعون سے۔ محرم الحرام میں صرف 1-2 واقعات نہیں بلکہ کئی واقعات پیش آئیں گے اور کئی واقعات آگے بھی پیش آئیں گے۔ تو ان کو جو ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا، میں اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا۔ آج تو 9 محرم الحرام ہے، کل 10 ہے اور پرسوں جو ہے تو یہ 11 ہے۔ آج اگر کوئی آدمی نہیں رکھ سکا تو کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، 10-11 کوئی بھی آدمی رکھ سکتا ہے، یعنی کل اور پرسوں یہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، اب دیکھیں حدیث میں یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھو، 9-10 کو یا 10-11 کو جو ہے تو روزہ رکھیں، بات سمجھیں۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ ان دنوں میں سبیلیں لگاتے ہیں، سبیلیں راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جاتے ہیں آدمی تو کئی جگہوں پر جو ہے تو سبیلیں لگی ہوتی ہیں، لوگ شربت بنا کر ان کو تقسیم کرتے ہیں اور اس کو باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہمارا طریقہ کار نہیں، سنی کا یہ طریقہ کار نہیں، بات سمجھ گئے؟ سنیوں کا یہ طریقہ کار وہ شربت بنا کر شربت تقسیم کریں، یہ نہیں۔ اس حوالے سے آپ کو چند چیزیں سن لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، حضرت زین العابدین جو حسین ابن علی ابن حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، علی ابن حسین، ٹھیک ہے، ان کا لقب زین العابدین ہے۔ ان کی پیدائش ہے سن 33 ہجری اور ان کی وفات ہے سن 94 ہجری، صحیح قول کے مطابق۔ واقعہ کربلا کے وقت ان کی عمر تقریباً 25 سال یا اس سے کم و بیش اس طرح بنتی ہے۔ 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 35 سے اور 7 اور 27 اس طرح بن جاتا ہے۔ انہوں نے اس کے بعد 94، تو یہ 28 کا نکال دیا جائے تو کتنا بن جاتا ہے؟ ادھر 56-57 برس کی عمر ان کی بنتی ہے واقعہ کربلا کے بعد۔ 56-57 برس ان کی عمر، یہ بات آپ لوگ سمجھیں، میرے ذمہ ہے دلیل دینا، فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ ہے، میرے ذمہ ہے دلیل دینا، مسئلہ بتانا، اور فیصلہ کرنا جو ہے وہ آپ کی ذمہ ہے۔ آپ جیسے فیصلہ کریں، اگر اپنے لیے صحیح راستے کو چنتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی، اور اگر نہیں چنتے تو وہ بھی آپ کی مرضی۔ بات کو ٹھنڈے دماغ سے جو ہے تو اس کو سنیں۔ یہاں پر زین العابدین رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تقریباً 56-57 برسیں بعد میں دیکھی ہیں، اس دوران انہوں نے کسی بھی دن یہ سبیل نہیں لگائی ہے، وہ اس 9-10 محرم میں کسی بھی دن قبرستان نہیں گئے ہیں، وہ اس 9-10 محرم کے اندر انہوں نے کسی قسم کی کوئی جو نیاز وغیرہ نہیں بنائی۔ بیٹے ہیں، بیٹے ہیں، خود اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ بیٹا ہے، بیٹا باپ کی نہ نظر نیاز بناتا ہے، بیٹا باپ کی نہ سبیل لگاتا ہے، بیٹا کچھ نہیں کرتا، تو ہمارے لیے ابتدا کس کی کرنی ہے؟ ہم نے ابتدا کس کی کرنی ہے؟ اپنے ان بڑوں کی کرنی۔ انہوں نے نہیں کیا،
اس کے بعد دوسری بات، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع بھی کیا تھا کہ نہیں جانے. ہم نے آپ کے اس وقت مکہ سے چلے ہیں، اس وقت ملاقات کرتے ہوئے جب آئے تو ہم نے منع کیا تھا، لیکن وہ آ گئے، وہ زندہ ہیں. ابن عباس کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے، چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی ہیں، تو وہ زندہ ہیں. انہوں نے اپنی باقی زندگی کے اندر کوئی بھی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات کو ثابت کر سکے کہ انہوں نے سبیل لگائی ہو، انہوں نے شربت بنایا ہو، انہوں نے نظر و نیاز بنائی ہو، وہ اس دن قبرستان گئے. بات کو سمجھے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتوں کے شہدائی، سنتوں کے شہدائی، سنتوں پر اپنی جان دینے والے، جو صرف آرام کرنے کے لیے اس جگہ پر جاتے تھے جہاں کبھی درخت ہوا کرتا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام کیا. ایسے صحابی، ان کے بارے میں انہوں نے بھی کبھی نہ نظر نیاز بنائی ہے، اور وہ بھی کبھی جو ہے پھر اس دن میں نہ قبرستان گئے ہیں، وہ بھی ان دنوں میں نہ کبھی انہوں نے شربت بنایا ہے، کچھ بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پاؤ. علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. فیصلہ آپ لوگ کریں. یہ دیکھیں، جب انہوں نے نہیں کیا جن کی اقتداء کی ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو پھر ہم کیسے کریں؟ ہم تو حکم کے پابند ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، وہاں پر ہمارے ہاتھ یوں کھڑے، جیسے آپ نے کہا ہم تابعدار ہیں. وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے اس کو لو، جو تمہیں رسول نہ دے اس سے رک جاؤ، جس سے رسول تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ. اب دیکھو رسول نے ہمیں کیا دیا، رسول نے ہمیں صحابہ کی اقتداء دی ہے، صحابہ کی اقتداء کرو تم ہدایت یافتہ ہوگے. تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے حدیث کو ملایا جائے، اللہ کے اس فرمان کو دیکھا جائے. ہم سب پر یہ بات لازم ہے، صحابہ نے سبیل نہیں لگائی، ہم بھی نہیں لگائیں گے. صحابہ نے نظر و نیاز نہیں کیا، ہم بھی نہیں کہیں گے. صحابہ جو ہے قبرستان نہیں گئے ہیں، لہٰذا ہم بھی نہیں جائیں گے. ہم پر لازم ہے. تو یہ اس چیز کو سمجھنے کی بات ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث، فرمان رسول، فرمان خدا، فرمان صحابہ، اس کو اپنے لیے آخری پوائنٹ سمجھے. اس سے میں خطا ہوں تو میری سانس اس حالت میں آ کر ہٹک، مجھ پر موت آئے. کیفیت یہ بن گئی، کیفیت ہماری یہ بن گئی. لہذا شیعہ کرتے ہیں تو کرنے دیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں. شیعہ کے بارے میں آئے گا جب میدان کربلا کے واقعہ ہم بیان کریں گے، جب آپ لوگ آ جائیں کون کون سے شیعہ جرنیل تھے سب کے نام. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس دن جو قرآن سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، اس پر ہم عمل کریں. اسی طرح اس دن جو ہے تو اپنے 10 محرم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت ہے کہ جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا اس کو پورا سال فراخی رزق کی جائے، رزق اس کا جو ہے تو بڑھا دیا. تو یہ کام کریں اپنے اسپیس کا. پہلے آدمی 100 روپے دن میں کرتے تو آج 150 کر دے، 200 کر دے، 500 کر دے. جتنی آپ کی طاقت ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ دے رہے تو آدمی جو ہے تو 1000 کرنے، 2000 کرنے، جتنی آپ کی بس ہے. ایک مزدور آدمی وہ روزانہ 100 روپے کی جو ہے تو سبزی لاتا ہے، تو آج اس کے ساتھ 100 روپے کا فروٹ بھی ڈالے. ایک مزدور آدمی جو ہے تو 200 کی سبزی لاتا ہے، آج 100 کا فروٹ بھی ڈالے. اپنی طاقت کو دے، اپنی طاقت تو اپنے گھر والوں پر جو ہے تو آپ لوگ یہ
خرچہ کریں اور آپ معمول سے ہٹ کر خرچہ کریں۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو جو ہے دین پر سمجھنے کی، دین کو سمجھنے کی اور پھر اس دین پر مکمل مضبوطی کے ساتھ چلنے کی جو ہے تو